چم چم کے تلیاں چم چم کے تلیاں سونے نو جگایا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں لوگو چم چم کے تلیاں سونے نو جگایا جبریل رب دا پیغام لایا آندھی سجا کے جنتی سواری پوشاک سہنی زینی سنہری رب شان تیرا سب تو ودھایا جبریل رب دا پیغام لایا آئیے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى احمد المجتبى وعلى آلہ واصحابہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا اگر دل میں عشق محمد نہیں اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ
محبت سے عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو، محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام آپ کی اس عظیم دینی دستگاہ جامعہ رحمانیہ شنکاری میں عظمت قرآن کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا محمد نواب حسین صاحب زید مجدہ کی پرخلوص دعوت پر میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں عاجزی انکساری تواضع سے اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میری اور آپ کے لیے اس آنے کو بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسے پروگرام، خوبصورت پروگرام جس میں اللہ کا قرآن سنایا جائے، پیارے پیغمبر کا شان سنایا جائے، صحابہ کی عظمت بیان ہو، اہل بیت کے تذکرے ہوں، دین دیاں گلہ ہون، اللہ بار بار سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل مجاہد اسلام، مقرر شعلہ بیان، خطیب اسلام حضرت مولانا رب نواز طاہر صاحب زید مجدہ، برادر مکرم حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، اور ان سے پہلے بھی یہاں گفتگو چل رہی تھی، جید علماء، انہوں نے بیانات فرمائے۔ میں دعا گو ہوں اللہ ہر ایک کا سنانا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، جانبین طرفین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کا دامن تنگ ہے، عصر کا وقت قریب ہے، میں بلا تمہید گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں ایک سرکی میں کہتا ہوں جٹ کا جا مولوی ہیں، جٹ کا سمجھ، جٹا کا مولوی، میرا قوم بھی جام جٹ ہے، تو زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، دو چار باتیں آسان کوشش کروں گا کہ سمجھ آ جائیں۔ ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ چلو یہ بات بھی کر دوں، میں نے جب یہاں پہنچا تو سامنے نام تھا جامعہ رحمانیہ، اور جس مدرسے کا میں خادم ہوں اسی کا نام بھی ہے جامعہ رحمانیہ۔ اتفاق کی بات ہے، ماشاءاللہ۔ میری طرف دیکھیں، وہ بندہ کامیاب ہے، کامران ہے، سرفراز ہے، سر بلند ہے، جس بندے نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے مان کے زندگی گزاری۔ بس پنجابی میں جملہ بھئی او بندہ کامیاب ہو سی توڑی بولی اچ جیڑی بندے نے رب دی منی تے رب دے رسول دی منی، جائیں اللہ دی منی تے اللہ دے بس، جائیں اللہ دا حکم منیا، مٹھے مدنی سونے محمد دا طریقہ اپنایا، جائیں نے اللہ دی اطاعت کی تھی، اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی، جائیں بندے نے دوسرے لفظ قرآن و سنت تے عمل کر کے زندگی گزاری، شنکاری آلے ہو، ڈھیری آلے ہو، مانسیرہ آلے ہو، او بندہ دنیات وچ بھی کامیاب ہے تے جہاڑے قیامت وچ بھی کامیاب ہے۔ اگلی گل، جس بندے نے اللہ تے اون دے رسول دی نہ منی، جس بندے نے اللہ کا حکم نہ مانا، میرے محبوب کا طریقہ نہ مانا، جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ادھر دیکھئے گا
وہ بندہ دنیا میں بھی ناکام ہوا، دن قیامت میں بھی ناکام ہوگا۔ قرآن کی اوپر بڑی بات ہو چکی اور واقعی عظیم کتاب ہے۔ کل بھی میں نے اسی پہ گفتگو کی تھی کہ جس کی نسبت قرآن سے جڑ جائے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ اسے بھی عظیم کر دیتا ہے۔ جہاں ادھر دیکھیں، جہاں ہم قرآن کی بات کرتے ہیں وہاں ہم سنت کی بات بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ اشتہار میں دیکھ رہے ہیں اہل سنت، بولیں یار، اہل سنت والجماعت، کیا معنی؟ ادھر دیکھیں، اشارہ کر کے مقصد کی طرف آؤں گا۔ میرے محبوب کا زمانہ تھا، میرے محبوب نے دنیا کو رب کا قرآن سنایا، میرے محبوب نے محنت کی، میرے محبوب نے قرآن پڑھایا، حکمت سکھائی، سنت سکھائی۔ اور جن لوگوں نے، ادھر دیکھیے گا، جن لوگوں نے قرآن کو سیکھا، جن لوگوں نے سنت کو سیکھا، قربان جاواں وہ جماعت بن گئی، وہ جماعت بن گئی۔ ادھر دیکھیے گا، وہی الفاظ جو میرے شروع والے، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، زندگی ایسی گزاری، زندگی سہنی گزاری، رب دی منی تے رب دے رسول دی منی، ایسی بلندی ملی، ایسا مقام ملا، ایسا شان ملا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیڑے رستے تے چل پئیے؟ میرے میٹھے مدنی فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس تے میں محمد پہ چل دا، میں محمد دے یار پہ چل دن۔ کیونکہ وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں اللہ کی مانی، اللہ کے رسول کی مانی، کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، سرفراز ہو گئے، سر بلند ہو گئے۔ کیوں نہ کہوں ان کی کامیابی کے اعلان بھی اللہ کا قرآن کرنے لگا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں کامیاب ہوا، میں جنت میں جاؤں، تو کیا کرے؟ میں ایسے سر نہیں لگاؤں گا، ہاں، جو اللہ دی مننے، اللہ کی مانے اور اللہ کے، وہ بندہ کیا ہو؟ کامیاب۔ من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ او لوگو، جس بندے نے اللہ دی اطاعت کیتی ہے، اللہ دے رسول دی اطاعت کیتی ہے، جس بندے نے اللہ کے قرآن پہ عمل کیا ہے، میرے میٹھے مدنی محمد دی مٹھڑی زبان تے میرے محبوب کے فرمان پہ عمل کیا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے، کامران ہے، یہی بندہ جنتی ہے۔ توجہ میرے والحدیث میرے سامنے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آ گیا ہے دور دراز سے، آئیے بدوی دی آتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب اللہ کے محبوب ہمارے درمیان میں بیٹھتے، درمیان میں امام الانبیاء ہوتے، چاروں طرف میرے محمد کے یار ہوتے۔ شاعر نے بڑا عظیم یہ منظر میرے سامنے رکھا ہے۔ او دنیا والوں، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان دے ہوٹاتے جب نعت نبی ہوگی۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان دے ہوٹاتے جب نعت نبی ہوگی۔ ابو بکر عمر ہوں گے۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے، سپیکر کی طرف نہیں دیکھنا، اگر کسی نے دیکھا میں بند کر دوں گا۔
ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، اور میں کہنا چاہتا ہوں اور دنیا والوں ایسے اکٹھے ہوئے، ایسے قریب ہوئے، ایسے اکٹھے ہوئے، ادھر دیکھئے گا کہ قرآن بھی بول پڑا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، او دنیا والو محمد اللہ کا سچا رسول ہے، والذین معہ، اور جڑے لوگ میرے محمد دے رلے نے، جو لوگ میرے محبوب کے ساتھ ہیں، علماء موجود ہے، علمی گلے، میں جٹکا مولوی جٹا کے حساب نال گل کر رہا، اللہ کا قرآن یوں نہیں کہتا محمد الرسول اللہ والذین عندہ، توجہ کرنا، عندہ کا مطلب ہو رے تے ماہو دا مطلب ہو رے، اندہو کا معنی بولو یار، اندہو کا معنی اور ہے، ماہو کا معنی اور ہے، کیا معنی؟ اندہو کا معنی نزدیک، ماہو کا معنی کٹھے، ماہو کا معنی ساتھ، ماہو کا معنی معیت، جھوم جائیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب میں نے اصحاب مصطفیٰ کو حضور کے اکٹھے دیکھا ہے، حضور دے رلے دیکھیا ہے، حضور کی معیت میں دیکھا ہے، تو قرآن معیت بیان کرے، اللہ اللہ، آئیے ابو بکر کی بات ہو رہی تھی، عمر کی بات ہو رہی تھی، اللہ اللہ، ایسے کٹھے، ایسی معیت، ایسا کٹھا، ایسا کٹھا۔ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، صحابہ موجود ہیں، سجوں ابو بکر صدیق کے، کھبو عمر فاروق کے، اگے میرے محمد صحابہ بیٹھے نے، اللہ کے محبوب کو دیکھتے ہوئے صحابہ مسکرانے لگے، امام الانبیاء بھی مسکرانے لگے۔ میں یوں کہتا ہوں، جب میں نے یہ حدیث پڑھی، جب میں نے حدیث کا منظر دیکھا، آج میرے نبی، آج میرے پیغمبر، میرے علماء قربان جاؤں، میرے نوجوانوں قربان جاؤ، میرے بزرگوں قربان جاؤ۔ میں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد مولانا نواز صاحب، مولانا رب نواز صاحب، مجھے یوں لگا آج میرے محبوب اپنے یاروں کو، اپنی امت کو، اپنے اصحاب کو بتانے آئے ہیں کیا میرے یاروں، جس طرح آج میں محمد درمیان میں ہوں، دائیں میرا یار ابو بکر ہے، بائیں میرا یار عمر ہے، اتنی میں محمد کی معیت میں ہے، قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اس دن بھی دائیں میرا یار ابو بکر ہو سی، بائیں میرا یار عمر ہو سی۔ معیت، لفظ بولنے لگا، معیت ابو بکر کو میرے محمد سے کہاں 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 سے جدا کرو گے کہ اس کی معیت کو تو قرآن بیان کرنے لگا۔ نہیں بولے، اب بولے تو میں قرآن پڑھوں۔ میرے نبی نے 2 سفر کیے، ایک کو معراج کہتے ہیں، دوسرے کو ہجرت کہتے ہیں۔ معراج کا مہینہ جبرائیل آیا، میرے محبوب حتیم میں آرام فرمائے، جبریل آنے لگا۔ علماء دیوبند کا خادم کہنا چاہتا ہے، محب کہنا چاہتا ہے، ان علماء کی جوتیوں میں بیٹھ کے پڑھنے والا طالب علم کہنا چاہتا ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ جبریل نے حقل نہیں ماریا،
اچیا اچیا نہیں بولیا بلکہ آن گے اپنی نوری پرانو میرے محمد دے قدمہ نال مسلدہ پیا ہے تے جگہ چھوڑی آئے مولانا نواب صاحب شاعر بول پڑا اور بولنے لگ گیا چم چم کے تلیاں چم چم کے تلیاں سونے نو جگایا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں لوگو چم چم کے تلیاں سونے نو جگایا جبریل رب دا پیغام لایا آندھی سجا کے جنتی سواری پوشاک سہونی زینی سنہری رب شان تیرا سب تو ودھایا جبریل رب دا پیغام لایا آئیے سنتے رہتے ہیں انشاءاللہ جمعے پہ بھی سنیں گے آپ کے خطیب ماشاءاللہ بہت اچھے خطیب ہیں سنتا رہتا ہوں اللہ میرے بھائی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے میں مقصد کی بات کرنے لگا ہوں میرے محبوب جناب جبرائیل در لے گئے نے پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سدرۃ المنتہا جبرائیل رکنے لگا اللہ اللہ بولنے لگا اور تو جان تیرا رب جانے میرے اللہ نے میری رفتار یہاں تک بنائی ہے میں آگے نہیں جا سکتا لمبا واقعہ ادھر دیکھئے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے صحابہ بیٹھے ہیں اللہ کے محبوب نے واقعہ معراج بیان فرمایا میرے نبی نے فرمایا ایسے جبرائیل لایا اس طرح کی براق لایا یوں جانے لگے سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل رکنے لگا اکیلا چھوڑ دیا ادھر جو نظر پڑی میرے محمد کے صحابہ کی ابو بکر دی اکھوں وچوں اتھروں جاری نے ابو بکر زاروں قطار رونے لگے ہیں قمیض گیلا ہو گیا سسکیاں لگی ہوئی ہیں میرے محمد کی نظر پڑی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے پوچھ لیا یبکی کا یا با بکر وقتی نہ روے یارا کیوں روندہ ہے آنکھوں سے آنسو کیوں ہے شنکاری آلے ہو مان سے رالے ہو قربان ابو بکر تیرے جواب پر قربان ابو بکر تیرے ایمان پر قربان ابو بکر تیری سیرت پر قربان ابو بکر تیری محبت پر قربان ابو بکر تیرے عشق پر قربان ابو بکر تیرے پیار پر روتے ہوئے بولنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبرائیل تھا سدرۃ المنتہا پہ رک گیا والذی نفسی بیدہ قسم ذات دی دے دے قبضے وچ میری جانے اگر وہاں ابو بکر آپ کے ساتھ ہوتا جل جاتا کوئلہ ہو جاتا لیکن آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا واقعی ابو بکر کی فیعت توجہ کرنا اشارہ دیا ہے اگلی بات کرنے لگا ہوں جب ہجرت ہونے لگی صحابہ جانے لگے میرے محبوب سے ابو بکر صدیق پوچھنے لگے سونا میرے لیے کیا حکم فرمایا تیاری کر کٹھے جاؤں گے کٹھے چلیں گے ساتھ جاؤں گے آج دن آیا ابو بکر کا دروازہ ہے ادھر دیکھئے گا معراج کی رات ہے جبرائیل میرے نبی دے دروازے تے ہجرت دی رات نبوت ابو بکر دے دروازے نبوت ٹائم میرے پاس تھوڑا اس لیے سپیڈ سے جا رہا ہوں تھک تو نہیں گئے بس کر دوں اللہ کہیں سبحان اللہ ادھر دیکھیں وہاں پہنچے دروازہ کھٹکا کون من دق الباب آپ تخیل تصور کی دنیا میں جائیں آنکھیں بند کر لیں رات کو سوتے ہوئے سوچئے گا وہ وقت کیا ہوگا ویلا کیا ہو سی ٹائم کیا ہوگا
جب میرے محبوب نے دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا، جناب ابو بکر نے پوچھا ہوگا، میرے مٹھے نے فرمایا ہوگا انا محمد الرسول اللہ، ابو بکر نے دروازہ کھولا ہوگا، مٹھے مدنی کو سینے سے لگایا ہوگا، پیار دیا ہوگا۔ سرائکی زبان دا شاعر بول لیتے آکھے ادھی رات ویلے، بولا نا، کہتا ہے ادھی رات ویلے پونڈا پکھڑ کے صدیق بولے اے کون آیا، فرمایا سوڑے، بولا عثمان صاحب، فرمایا سوڑے میں ہاں محمد، در کھول صدیق سینے نال لائے، چلنے لگے، غار ثور آنے لگی۔ ادھر دیکھئے گا، میں نے معیت سمجھا کے موڑ آؤں گا اپنے موضوع پہ، ادھر دیکھئے گا۔ اندر گئے، غار صاف کی، چادریں پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ابو بکر کی گود ہے، تسلی ہوئی، کہنے لگا سونا من اپنی فکر نہیں، فکر تے محمد دیئے، اندر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ اندر تشریف لے گئے، ابو بکر کی گود ہے، میرے محبوب کا سر مبارک ہے، چہرہ انور ہے۔ میں وقت ہوتا تو میں ایک اور انداز میں اس کو گفتگو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی فرماتے تھے مجھے دنیا کی اندر 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی؟ 3۔ کتنی؟ آپ کی پسند، میری پسند، واہ ابو بکر تیری پسند، ابو بکر کون کون سی؟ کہنے لگے النظر الی وجہ رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ۔ جب میرے نبی کا نام نامی، اسم گرامی، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کنجوسی نہ کیجئے گا، محبت سے کہا کرے صلی اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آواز ٹھیک ہے، اس کو نہیں خراب کرنا، زبردست۔ آنکھیں میری ہو چہرہ مصطفیٰ دا ہووے ویکھی جاواں، انفاق و مالی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال میرا ہووے اشارہ مصطفیٰ تیرا ہووے، ان یکون بنتی فی بیت رسول اللہ، تی میری ہووے نکاح مصطفیٰ دا ہووے۔ میرے نوجوانوں، صحابہ کے دیوانوں، ابو بکر کے محبوں، ابو بکر میرے ایمان کا اعزا ہے، میں ابو بکر کی محبت میں ڈوبتے ہوئے کہتا رہتا ہوں واہ ابو بکر۔ آپ بھی کہہ دیں، یہ والے کہہ دیں واہ صحابہ، یہ والے بھی کہہ دیں واہ صحابہ، سامنے والے کہہ دیں واہ ابو بکر۔ آپ کہیں گے مولی صاحب کہنا کیا چاہتا ہے؟ قربان جاواں واہ ابو بکر، فرش زمین پر ان تمناؤں کا اظہار کیا، فرش زمین پر تیری ان 3 تمناؤں کو اللہ نے شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ آنکھیں ابو بکر کی ہوتی ہیں، چہرہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے، مال ابو بکر کا ہوتا ہے، اشارہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ ماں کہنے کو پیسے چاہیے مجھے، واہ جی واہ، سارا مزے توڑ دیتا۔ میں کہ کوئی لکائی ہم دے کو 5,000 دا لوگ۔ آئیے ادھر دیکھیں، بس آپ سبحان اللہ کہتے رہے، ہمارے لیے یہی لاکھوں۔ یہ کہتا ہے موت کی یاد میں شعر سنائیں۔ آجا ادھر دیکھیں یار، بس آپ نا صرف اب توجہ کریں، نعرہ اور یہ کاغذ ماغذ بالکل، ہاں
ادھر دیکھیں کہاں تھا ابو بکر تیری ان 3 تمناؤں کو میرے رب نے شرف قبولیت سے نوازا ہے. آنکھیں تیری ہوتی ہیں, چہرہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے, مال تیرا ہوتا ہے, اشارہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے. اگلی گل سنیں گے نا 14 طبق روشن ہو جائیں گے. سبق روکتا ہوں. میں نے ایک تفسیر میں پڑھا جب اللہ کے محبوب نے اعلان کیا تھا نا, حضرت عمر آدھا مال لائے, ابو بکر سارا لائے. اس وقت ابو بکر اپنے گھر میں ادھر دیکھیں, ادھر یہ جو دیوار ہے نا, دیوار پہ ایسے یوں ہاتھ پھیر رہے تھے. گھر والوں نے پوچھا ابو بکر کیا کرتے ہو؟ فرمایا یہاں سوئی کھڑی تھی, سوئی تلاش کر رہا ہوں. میٹھے مدنی محمد کا حکم ہے, آج سوئی بھی محمد کے قدموں میں قربان. آنکھیں ابو بکر تیری ہوں گی, چہرہ مصطفیٰ کا ہوگا, مال تیرا ہوگا, اشارہ مصطفیٰ کا ہوگا, بیٹی تیری ہوگی, محبوبہ مصطفیٰ کی ہوگی, بیٹی تیری ہوگی, چہرہ مصطفیٰ, محبوبہ مصطفیٰ کی ہوگی. غار ثور ہے. توجہ, میں یہ 3 باتیں کیوں کی 3 راتیں ہیں, 3 دن ہے. جھولی ابو بکر کی, چہرہ مصطفیٰ کا, آوازیں آنے لگی ہوں گی. میں علماء سے معذرت سے بات کرنا چاہتا ہوں. ابو بکر کی محبت میں پڑھا کہیں نہیں, دیکھا کہیں نہیں, سنا کہیں نہیں, آواز آئی ہوگی ابو بکر رج رج کے ویکھ, تو جو کہتا تھا آنکھیں میری ہو, چہرہ مصطفیٰ کا ہو, رج رج کے ویکھ. یہاں عمر بھی کوئی نہیں, عثمان بھی کوئی نہیں, علی بھی کوئی نہیں, طلحہ زبیر بھی کوئی نہیں, علماء جیت موجود ہیں. میں ابو بکر کی محبت میں ڈوب کر کہنا چاہتا ہوں, پہلے دن بھی سفر ہو سکتا تھا, لیکن یہ 3 دن 3 راتیں اللہ نے بنائی ابو بکر کے لیے ہے. کل کو کوئی چوڑا, کل کو کوئی کالا, کل کو کوئی ایسا گندا اٹھ کے آ جائے اور ابو بکر کی معیت کو محمد سے جدا کرنا چاہے, تو اس لیے میں نے 1400 سال پہلے یہ 3 دن 3 راتیں ابو بکر کے لیے بنا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دلیل قرآن ہے, اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تفصیل پھر گئی, لیکن میں نے یہ سمجھانی تھی. چلو آسان جملوں میں گلی مکا دی تھی, اللہ والا کھڑ لگ گیا. بہو عاشق کا عشق دے دعوے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے. طاہر یار غار ولی دے رحسن لوگ مثالے. عشق آن, محبت آن, الفت آن, حب آن, بہاریاں ڈیوائیاں تے دیتا گھر دا سارا مالے. ہاں اتنا پختہ سنگت دا جڑا ستا اج بھی رسول دے نالے. نعرہ تکبیر, تکبیر, ختم نبوت, مصطفیٰ کا ہم سفر, گلی گلی نگر نگر, سر بکف سر بلند, نعرہ تکبیر. والذین معہو, اندہو نہیں. ہاں یہ یاد رکھیے گا, یہ جملہ کہیں بھی آپ
بیان کر سکتے ہیں، نوجوان کالج طالب علم یونیورسٹی کے، او لوگو صحابہ وہ ہیں جن کو قرآن ماہو کہتا ہے۔ سفر وچ وی نال، حضر وچ وی نال۔ آئیے یار حدیث نہ رہ جائے، خلاصہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ یہ اتنا پیارا موضوع ہے عظمت صحابہ کا، یہ خوشامت نہیں ہے، میرے مزاج نہیں ہے، اللہ 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 اللہ، بس اس پہ بندہ چلے تو یوں یوں دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں وہ ہمارے بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں یہ کپے میں باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آئیے موڑا آئیے، کہاں تھے؟ حسان دے ہوٹاں جب نعت نبی ہوگی، بو بکر عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، حسنین دنانا دی جب بزم سجی ہوگی۔ صحابہ بیٹھے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، ایک بندہ آ گیا، بدوی ہے، دیہاتی ہے، وہاں کے کھڑا ہے، کہنے لگا ہے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیں، ایسا کام بتائیں، ایسی طریقے بتائیں، ایسے عمل بتائیں جو میں آپ کے کہنے پر، آپ کی اطاعت پر دنیا کے اندر کروں، جب دنیا سے جاؤں تو سیدھا جنت چلا جاؤں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، بس یہی پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ توجہ کریں ادھر۔ بندہ آیا کیا کہتا ہے؟ ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں، بولے جس کے کرنے سے میں تو جنت میں وہی جاتا ہے جو کامیاب ہو۔ بولو یار۔ آپ نے فرمایا او جنت درہ پوچھو ڈالا، جی سوڑا اگے آ جا، قریب آ جا، ادھر بیٹھا۔ حضور نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ بولے مشکل کشا کون، حاجت روا کون، نفع نقصان کا مالک کون، عزت ذلت کا مالک کون، بیڑے پار کرنے والا کون، ہر کسی دی سنن والا کون۔ قربان جاؤں، اللہ کے حضور جھکنا ہے، اسی کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، سجدہ اللہ کا کرنا ہے، منت اللہ کی دینی ہے، نظر و نیاز اللہ کی کرنی ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے۔ آئیے قرآن یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور لوگوں عبادت اللہ کی کرو۔ علماء بیٹھے ہیں یہاں اعبدو ہو، وہاں ماخذ یہی ہے کہ اے وحدوا ربکم، کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کبیر کو، کسی بڑے کو، نبی ولی غوث کتب ابدال کو شریک نہیں کرنا، بلکہ جب بھی بلانا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی پکار کرنی ہے، ملاوٹ نہیں کرنی۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ تفصیل پھر کبھی۔ کتنے ہو گئے؟ یہی تو امتحان ہے نا۔ کتنے ہو گئے؟ کون کون سے؟ ایک ہوا ہے بھائی۔ سر میں مست نہیں ہونا، میں سر لگاؤں اب سر میں رہے نا۔ اور اس نے پوچھا کہ جنت کا راہ، میرے نبی نے فرمایا اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ بولو ایک۔ کتنا ہو گیا؟ یہ والے کتنے؟
یہ والے کتنے؟ جب یہ بات کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی کرنا، آگے کیا کروں؟ حضور نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، مسلمان مومن آدمی موحد آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد اس پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت نماز ادا کرنی ہے۔ کتنی؟ بولو نوجوانوں کتنی؟ آج ہماری نمازیں بستر میں، ہاں جی مسجدیں خالی ہیں، بازار بھرے ہیں۔ بہت پیاری باتیں کی مولانا رب نواز صاحب نے، مزہ آ گیا۔ ہاں جی معاشرے کو ہر خطیب کے ذمے ہے بات کرتا ہے۔ میرے جو سنتے ہیں مجھے، میں معاشرہ بڑا بولتا ہوں، والدین پر، بہن بھائیوں کے حقوق پر، نماز، یہ چیزیں۔ ہاں جی ہم کہتے بس مولوی پڑھیں، طالب پڑھیں۔ 700 سے زیادہ قرآن مقدس میں نماز کا حکم ہے، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، پکی بات ہے کامیاب وہی مومن ہوگا جو کیا کرے گا؟ سارے بولیں کتنی نمازیں؟ فجر کی، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء۔ آج وعدہ کریں پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے۔ توجہ کرنا، میرے مرشد نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آگے کیا کرنا ہے؟ کتنے ہو گئے؟ ماشاءاللہ۔ اگلے سال اگر مجھے میرے بھائی نے بلایا تو میں آپ سے یہ سبق سنوں گا۔ کتنے ہو گئے؟ سارے بولے کتنے ہو گئے؟ تیسرے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اللہ مال دے تے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، عشر ادا کرنا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب زید مجدہ، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں آج کے دور میں زکوٰۃ اور عشر کے مستحق قریبی رشتہ داروں کے بعد مدارس دینیہ کے طلباء ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ کا 1 روپیہ لگا، یہاں رحمانیہ مدرسے میں لوگ بچے پڑھے بڑے ہوئے، آگے اپنے گاؤں میں گئے، دین کی خدمت کی، آپ کا حصہ اس میں شامل ہے، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ دیا کریں گے نا انشاءاللہ؟ پکی بات ہے۔ کل میرا بہت دل خوش ہوا، اتنا بڑا جامعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اتنی بڑی تعداد، 1 سال میں 40 بچے، سبحان اللہ۔ اور وہاں انہوں نے قرارداد پیش کی، میرا دل تھا کہ میں اٹھ کر جو موجود آئے سب سے کہوں بھائی جتنے لوگ آئے ہو کم سے کم 5-5 ہزار روپیہ دے کے جاؤ۔ یہاں بھی آپ نے جمع کروانا ہے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ؟ رمضان آ رہا ہے، تمام مدرسوں کا خیال وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ بولے کہنے لگا سونا اگے حضور نے فرمایا وَتَصُومُ رَمَضَان، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، مہینے بعد رمضان آ رہا ہے۔ تفصیل پر کبھی ایک روایت میں حج کا تذکرہ ہے، دوسری روایت میں نہیں ہے۔ جس حدیث میں حج کا تذکرہ ہے وہیں پڑھا میں نے کہ حضور نے فرمایا وَتُحِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، کتنے کام بتائے جنت میں جانے کے لیے؟ بولے کتنے کام بتائے؟ گنے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک، 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ ادا، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج۔ کتنے ہو گئے؟ سارے بولے، یہ والے بولے
اب اگلے جملے سنیں ایمان تازہ ہو جائے گا. بس یا رسول اللہ یہ کام کروں سیدھا جنت؟ حضور نے فرمایا جی. اب یہ بات کر کے ادھر دیکھیے گا میری طرف کر کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, دو ہاتھ جوڑ کر دو زانو بیٹھ کے کہنے لگا, والذی نفسی بیادہ لا ازید علی ھذا ولا انقص. کیا مانا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, جو باتیں آپ نے کی ہیں لا ازید علی ھذا ولا انقص, اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. اطاعت کا مطلب یہی ہے جہاں اللہ کے محبوب کھڑا کر دے وہیں رک جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوا, جو کچھ میرا محبوب دے سینے سے لگا لو, پکڑ لو. جہاں سے میرا میٹھا بدنی منع کرے اور رک رک کے زندگی گزارو, اسی میں کامیابی ہے. کہنے لگا سونی ادا سردارا میٹھا بدنی محمد پاکا, نہ وجسا نہ گھٹسا, نہ ودھیسا نہ گھٹیسا, نہ زیادہ کرسا نہ کم کرسا. جڑیاں جڑیاں گلا تسی دسیاں نے ادھے اتے پابند راسا. ادھر دیکھیے یہ باتیں کر کے چلنے لگے. تھوڑا دور گئے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ, میرا یار عمر جی یا رسول اللہ, عثمان و علی جی یا رسول, اور میرے صحابہ جی اللہ کے محبوب سنیے گا سنیے گا. حدیث کے لفظ ہیں میرے نبی نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا. من سرہ, الفاظ کتنے سونے ہیں. من سرہ, ترجمہ کرتا ہوں, لطف لے, مزہ لے, ایمان تازہ کرے. من سرہ, وہ بندہ میرے سامنے بیٹھنے والا یہ خیال کرتا ہے اپنی زندگی میں زندہ جاگدہ جنتی ویکھا, زندہ جنتی ویکھوں. ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا. جڑا بندہ میں محمد نال ہونے گلاں کر کے جا رہا ہے, میری باتوں پہ یہی بات کر کے جا رہا ہے, اسی پہ اطاعت کروں گا, اسی پہ عمل کروں گا. اور میرے یارو اسے دیکھ لو یہ جنتی ہے. جی یہ کون ہے؟ اور میرا ایمان میرا عقیدہ یہی وہ لوگ تھے. ادھر سے فرمان جاری ہوتا ہے, ادھر سے عمل کر کے دکھا دیا کرتے. جمعہ کا خطبہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ توجہ کریں, آخری باتیں ہیں. ایک صحابی ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. یہاں سے صحابیہ, حضور نے فرمایا اجلس, بیٹھ جاؤ. ادھر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے ہیں. انہوں نے سمجھا اللہ کے محبوب نے مجھے فرمایا. ادھر میری طرف دیکھیں, حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پاؤں آگے ہے, ایک پاؤں پیچھے ہے. جوتے والی جگہ پہ میرے پیغمبر دا یار تے سنگی انج بہ گیا ہے, ایسے بیٹھ گئے ہیں. لمبا خطبہ, کافی دیر بعد اللہ کے محبوب کی نظر پڑی, ادھر دیکھا, میرے نبی نے فرمایا قم یا عبداللہ, عبداللہ کھڑے ہو جاؤ, ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ پڑھ تو صحیح میرے محمد یاران, ویکھ تو صحیح میرے محمد کتابہ دے کردار نو. فرمایا سونا آپ ہی نے تو فرمایا کہ بیون بیٹھ جا. میرے نبی نے فرمایا او یارا, او سنگیا, او میرا شاگرد, میں نے تجھے نہیں, میں نے تو اسے کہا تھا, لیکن تو مجھے بتا
اس حال میں کیوں بیٹھا ہے؟ سنیے گا کیا اطاعت ہے ان لوگوں میں۔ فرمانے لگے سونا میں نے سمجھا کہ آپ نے مجھے فرمایا، اچھا مجھے یہ بتا اس حال میں کیوں بیٹھا ہے؟ کہنے لگے جب پچھلا پاؤں اٹھانے لگا دل میں خیال آیا حکم محمد رسول اللہ کا ہے، اگر پچھلا پاؤں اٹھاتے ہوئے موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ لہذا اگلا پاؤں آگے رہ گیا، پچھلا پاؤں پیچھے رہ گیا ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے چن چن کے خالق نے دیتے محبوب نو محبوب حل، چن چن کے خالق نے دیتے محبوب نو محبوب حل، ہیرے تے موتی چمک دے نوری ستارے خوب حل، ہو یا اندھیرا دور ہے جگ نور تو پر نور ہے، اس نور دے لشکار تو قربان جاواں میں لوگ مدنی میٹھے من ٹھار تو نبیان دے سی سردار تو سوہنے دے ایک ایک یار تو قربان جاواں میں صدیق جے سچے یار تو فاروق جے جلار تو عثمان تے کرار تو قربان جاواں میں آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر، آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا، دل کافراں دے ہل گئے نعرہ گیا دل چیر دا، مشرک بھجے منہ موڑ کے سب کچھ اٹھائیں چھوڑ کے، جرار دے لشکار تو قربان جاواں میں، آئیے میرا ایمان و عقیدہ، صحابہ بھی میرا ایمان کا حصہ، اہل بیت بھی میرا ایمان کا حصہ، ابو بکر بھی میرے ایمان کا حصہ، عمر و عثمان و علی بھی میرے ایمان کا حصہ، اماں عائشہ بھی میرے ایمان کا حصہ، اماں خدیجہ بھی، اماں فاطمہ بھی میرے ایمان کا حصہ، جناب بلال بھی میرے ایمان کا حصہ، امیر معاویہ بھی میرے ایمان کا حصہ ہے۔ آئیے سنیے گا کہنے لگا صدقے صحابہ پاک تو، صدقے صحابہ پاک تو سوہنے دی آلت ہار تو، صدقے صحابہ پاک تو سوہنے دی آلت ہار تو، پیارے حسین ابن علی دلدار دے دلدار تو، میرا ایمان یہی ہے کہ سب دے قدماں دی مٹی چم چم کے پاواں وچ یکھی، قدماں دی دھوڑے غبار تو قربان جاواں میں۔ دلیل بڑی پیاری، پوچھنے والا پوچھتا ہے بتایا جائے عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ یا امیر معاویہ کا شان زیادہ؟ سنیے گا لوگوں جواب آنے لگا ہے، عمر بن عبدالعزیز جیسوں کی دنیا بھر جائے، امیر معاویہ امیر معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جہاد میں گھوڑا استعمال کیا اس کے ناک میں جو غبار گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز جیسوں کی دنیا بھر جائے اس غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پڑھیں گے نماز، کریں گے تلاوت، پکی بات ہے بندہ وہی کامیاب جس نے اللہ کی مانی، اللہ کے رسول کی مانی، جس نے رب دی منی تے رب دے رسول دی منی، او بندہ کامیاب ہے جیسا کہ صحابہ نے اللہ کی مانی، اللہ کے رسول کی مانی۔ تو قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ او دنیا والو ہدایت یافتہ لوگ اور کامیاب لوگ ویکھڑے میں نا میرے محمد دے یاراں نو ویکھو، سارے دے سارے کامیاب تے کامران ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے میں دنیا آخرت میں کامیاب ہوں، جنت میں جاؤں، تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید، شرک، بدعت، رسم رواج
پھر 5 وقت کی، پھر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، علماء کی عزت کرنی ہے، مدارس کا تعاون کرنا ہے، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھنا ہے، ان کے ناخن تراشنے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھنا ہے، ادھر دیکھیے گا۔ پھر کبھی موقع بنا، والدین پہ بڑا میرا کوئی فیوریٹ موضوع ہے، میں بیان کرتا ہوں۔ میں نے کہا قرآن ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، میں ویکھدا کہ سوہنے عمل کہندے۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو دل میں بات آئی، میں نے کہا اوہ نوجوان، میں تجھے ایک سوہنا عمل بتاؤں۔ کہنے لگے کون سے؟ میں نے کہا ایک مرتبہ جا کے نا اماں کو یوں دیکھ لے، اتنا سوہنا عمل کہ میرے رب نے میرے محبوب سے کہا میٹھا مدنی امت کو اعلان کر دے، ایک مرتبہ تیرا امتی اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھے، ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہوں۔ آج کل پرسوں ترسوں اتنے دنوں میں آپ نے اس موبائل پہ یوں کتنی مرتبہ کیا ہے؟ یوں بتائیں، گنتی یاد ہے؟ میں سمیت گنتی یاد ہے؟ سارے بولے قرآن پاک۔ ادھر دیکھیں اور نوجوانوں، میں تو آپ کا خیر خواہ، یہ علماء، یہ میرا میسج پورے پاکستان میں ہے، اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ آج سارا دن قرآن کھول کر یہ شہادت کی انگل یہاں رکھ کے یوں کتنی دفعہ کیا ہے؟ چند بندوں کے علاوہ جواب بولو نفی میں ہے۔ یہ دیکھیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن سے یاری لگائیں، قرآن سے محبت کریں، بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا قاری بنائیں، اس کی تلاوت کریں، اس سے محبت کریں۔ قیامت والے دن اللہ آپ کے بچوں کو جو حافظ ہیں انہیں تو جنت کا اعلیٰ مقام، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، آپ کا تعلق بنا۔ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی، پھر کہتا ہوں، قیامت والے دن آواز آئے گی لاؤ تاج۔ مولانا رب نواز صاحب، جب میں نے اس الفاظ پہ غور کیا نا، علماء بیٹھے ہیں، تو یہ لفظ ہے مولانا نواب صاحب، جو والدین کے سر پہ تاج ہوگا نا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، دنیا کے سورج سے زیادہ سونی روشنی والا۔ یوں لفظ نہیں ہے کہ تیز، یہ جو یہ چل رہی ہے نا، یہ تیز ہے، آپ سورج کو دیکھو تیز ہے، لیکن جو تاج پہنایا جائے گا نا، اس کی روشنی تیز نہیں ہوگی، خوبصورت ہوگی، سونی ہوگی، دیکھنے والے دیکھیں گے، پوچھنے والے پوچھیں گے، مفسر ہیں، مبلغ ہیں، مقرر ہیں، مرتب ہیں، مجاہد ہیں، غازی ہیں، کون؟ جواب آگے نا 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 نا، یہ شنکیاری کا ڈھیری کا مزدور ہے، ریڑیاں چلاتا تھا، گھاس کاٹتا تھا، پتھر کوٹتا تھا، ہاں جی، لیکن بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا نا، آج اللہ نے اس کے سر پہ تاج سجا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔